بیماری سے شفا کے لیے جو بتایا گیا وہ سن لیجئے سب لوگ. ایسی چیزیں جب میں بتاتا ہوں تو پھر کاغذ اور قلم ساتھ رکھ لیا کریں. نماز فجر کے بعد اگر کسی کو بیماری ہے اور یہ پڑھنا چاہتا ہے، یہ دوائی استعمال کرنا چاہتا ہے میڈیسن، تو نماز فجر کے بعد 21 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے اور پانی پر دم کر دے. 15 یوم کرنا ہے اس نے اس طرح، اور روزانہ پانی جو ہے وہ تازہ پلانا ہے مریض کو. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے اس کی قسمت میں. اب اگر کوئی چاہتا ہے اس کو پڑھنا کہ میرے رزق میں برکت ہو جائے، تو پھر فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھ کے فجر کی نماز 1000 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کم از کم 11 دن یہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتے. اب حق لینے کے لیے کچھ لوگوں کا حق چھن جاتا ہے. نوکری کوئی چھین لیتا ہے، وہ اس کا حق تھا. عہدہ تھا، اسے آلریڈی ملا ہوا تھا، کسی نے چھین لیا، یہ اس کا حق ہے. کسی کا مال تھا، کسی نے چھین لیا، وہ واپس لینا چاہتا ہے، یہ حق ہے. اب وہ کیا کرے؟ تو اپنے حق کے حصول کے لیے ہر نماز کے بعد 41 بار ذکر الجونسیہ کرے. وہ یہ آیت کریمہ کو میں کہہ رہا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 41 بار. اس کا بہترین طریقہ جو میرا ہے، سجدے میں سر رکھ کے 40 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر سجدے سے سر اٹھا کر ایک بار یوں پڑھنا ہے، لیکن آنکھ نہیں کھولنی. خود کو یہی محسوس کرنا ہے کہ میں مچھلی کے پیٹ میں ہی ہوں، اور ایک بار پھر یوں پڑھنا ہے. پھر اللہ سے دعا کرنی ہے، مالک میرا حق چھن گیا ہے، صرف تو ہی دلا سکتا. اچانک مصیبت آ جاتی ہے، آپ لوگ ایک کام کر رہے ہو، بزنس چل رہا ہے، زندگی چل رہی ہے، کام چل رہا ہے، پڑھائی چل رہی ہے، اچانک کوئی مصیبت آ گئی، کوئی حل ہی نظر نہیں آ رہا. حل تو ہوتا ہے، نظر نہیں آ رہا، اپنی اپروچ ہی نہیں اتنی، نہ روحانی نہ جسمانی نہ مالی. تو فوراً وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، پھر سر سجدے میں رکھ کے 21 مرتبہ پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مشکل آسان ہوگی، خلقت مہربان ہوگی. آدمی ڈپریشن میں رہتا ہے، اس کو کوئی پریشانی ہے جو کھائے جا رہی ہے، وہ بتاتا نہیں. یہ اکثر لوگ جو آگے ذکر کرتے ہیں ہمیں یہ دکھ ہے، ہمیں یہ پریشانی ہے، اس نے کوئی پیچھے غلطی کی ہوتی ہے. وہ غلطی نہیں بتاتا، صرف پریشانی بتاتا ہے تاکہ اگلے کا مجھے جو ہے نا وہ سمپتھی مل جائے. جی، اس نے کوئی غلطی کی ہوتی ہے پیچھے. اب وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ملے، کوئی مولوی ملے کہ جو فٹافٹ دعا کر کے میری پریشانی کو دور کر دے. وہ لگا رہتا ہے، اور پھر اللہ نے جس کی عزت بڑھانی ہوتی ہے وہ اس ٹائم پہ وہ اس کے پاس پہنچ جاتا ہے. وہ بھی تو صرف دعا ہی کرتا ہے، اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے بھائی یہ بندہ بڑا قابل ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت جو ہے وہ بڑھا دی. بات کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ ہی کرتا ہے سب کچھ. اب غم اور فکر، ٹینشن، ڈپریشن، پریشانی ہے آپ کو، سوچ سوچ کر دماغ کمزور ہو گیا ہے، اعضاء کمزور ہو گئے ہیں. جب آپ ایک چیز کو بار بار سوچتے ہیں تو کیمیکل ان بیلنس ہو جاتا ہے، پھر آپ کو شکلیں بھی نظر آتی ہیں. ہاں یہ یاد رکھیے، یہ سارا مسئلہ آپ کا یہاں ہوتا ہے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تذکرہ میں 53 نمبر سٹوری پہ کرایا. ان کی طرف سے ایک وظیفہ سنتے جائیے. آپ نے فرمایا کہ جس کو پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، یعنی ہر وقت پریشانی میں مبتلا ہے، وہ چلتے پھرتے بس یہی پڑھتا جائے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ذات ہے مالک، میں ظالموں میں سے ہوں. یہ اس کے ذہن میں یہ بھی ساتھ ساتھ گھومنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ نہیں گھومے گا نا تو پھر اس کی پریشانی گھومے گی ساتھ. تو آپ جب عربی پڑھ رہے ہو نا قرآن کی، تو ساتھ یہ بھی گھومنا چاہیے، پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو سکون عطا فرمائے. آپ کو میں آج سیکرٹ بات ایک بتاؤں، پتہ ہے آپ کو سکون کب ملتا ہے؟ وہ آپ کی کسی چیز سے نہیں ملتا، وہ اندرونی طور پر جو 360 فرشتے ہیں آپ کی باڈی کے اندر ہیں، وہ آپ کے فلٹر کو کنٹرول کر لیتے ہیں. پھر آگے آپ کا دھیان ایک دم کسی اور طرف چیز کی طرف موڑ دیتے ہیں، اور آپ کے ڈر کو کم کر دیتے ہیں، کسی طرح سے بھی تسلی دے کے. فرشتوں کی تعداد اور توجہ جب بڑھ جاتی ہے، یہ حقیقت میں اللہ کا ہی کرم ہوتا ہے. فرشتے خود نہیں آتے، اس کے آرڈر سے آتے. اس وقت پھر آپ کو سکون ملتا ہے. یہ آج ایک سیکرٹ آپ کی نظر. اس لیے جب کبھی غلطی ہو جائے، جرم ہو جائے، خطا ہو جائے، پریشانی ہو، تو بس کوشش کرو کہ میں وہ کام کروں جس سے فرشتوں کا نزول بڑھ جاتا ہے، اور وہ نیکی سے ہی بڑھتا ہے. اور وہ اسی وقت ہی بڑھتا ہے جب اللہ کا کرم ہوتا ہے. ساری باتیں آگے جڑ کے اللہ کی طرف ہی پہنچتی ہیں. ہم نے بچپن میں بس یہی سنا تھا، آیت کریمہ 1 لفظ اور 1,25,000 جس کو 1.25 لاکھ کہتے ہیں. آیا کریمہ پڑھاؤ، مصیبت بھگاؤ،
سوا لاکھ پڑھنے کا طریقہ آپ سن لیجئے آج. طریقہ بھی خاص ہے جناب. یہ جو لہریں نکلتی ہیں نا ان کا اثر ضرور ہوتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. تو جس کی جتنی پاورفل ہوتی جاتی ہے نا اس کے وظیفے کا اثر بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. اب آپ سارے غور سے سن لیجئے. جن کو بہت بڑی کوئی مصیبت ہے, اب وہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھانا چاہتے ہیں تو کیسے پڑھائیں گے؟ سنیے. سب سے پہلے تو وہ بندے لینے ہیں جو درد مند ہیں آپ کے غم میں. آپ جتنا تو خیر درد نہیں ہوگا ان میں, لیکن وہ آپ کے درد کو فیل کرتے ہو, آپ کے غم کو فیل کرتے ہیں. وہ بندے لینے ہیں. کتنے؟ 7, 11 یا 21. وہ جو دوست ہیں آپ کے نیک بندے, ان میں سے بیوی ہوتی ہے وہ فیل کرتی ہے, بچے ہوتے ہیں بڑے بچے جو ہیں وہ فیل کرتے ہیں, امی ابو ہیں آپ کے وہ فیل کرتے ہیں. باقی آپ کو پتا ہوگا, مجھے تو نہیں نا پتا کون کرتے ہیں, ہر ایک کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو وہ جو آپ کے درد کو غم کو فیل کرتے ہیں ان کو بٹھانا ہے. اب وہ سب سے پہلے جس دن آپ نے بیٹھنا ہے وہ سارے بندے جو تھے وہ پہلے غسل کریں گے. ٹھیک ہے, جیسے جمعہ کا غسل کرتے ہیں آپ, غسل کریں گے. پھر 2 نفل توبہ کے سب پڑھیں گے جس جگہ آپ نے وہ آیت کریمہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ سارے نفل پڑھ لیا. پڑھنے کے بعد اب بیٹھ جائیں بنا کوئی بات کیے. اب کوئی بات نہیں کرنی آپ نے, بنا کوئی بات کیے 1.25 لاکھ پورا کر دیں. وہ جی بڑی دیر لگے گی, اچھا تو بڑی بات ہے بھائی, اب آپ کی آسانی کے لیے پھر ڈرائیو تھرو کام کر دیں کوئی. تو اب 1.25 لاکھ پڑھنا ہے آپ نے, جب تک پڑھا جائے. پڑھنے کے بعد اب آپ میں سے جو بڑا ہے وہ دعا مانگے. مصیبت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو حل. انشاءاللہ الرحمن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ان متبرک کلمات کا صدقہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو دور فرمائے. ابھی ایک اور عمل میں بتانے لگا ہوں آپ کو جو 7 دن کا ہے. دیکھ لیجئے حضرت یونس علیہ السلام کے صدقے سے کیا کیا مل رہا ہے. اب اس میں سے جو آپ کو آسان لگے کریے. 7 دن کا عمل ہے یہ, اب ذرا غور سے سننا آپ نے. شادی جو ہے وہ اکثر نہیں ہوتی, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ آتے ہیں تو دیکھ کے واپس چلے جاتے ہیں. بہت غور سے اب دھیان سے سننا آپ نے. یہ 7 دن کا عمل ہے اور روزانہ عشاء کے بعد کرنا ہے. یہ میری بہنیں بیٹیاں سنیں, اب بدھ کو شروع کرنا. یہ اب طریقہ سنو اور تعداد بھی. 1 دن کا عمل بتاتا ہوں اور وہ 1 دن والا جب آپ کو آ جائے گا تو اسی کو اسی طرح 7 دن کرنا ہے. اب سنو طریقہ. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ایک جگہ کا تعین کر لینا ہے کہ اس جگہ مجھے بیٹھنا ہے. 7 دن آپ کو اسی جگہ ہی بیٹھنا ہے. اچھا, اب آپ وہاں بیٹھے. 1 پیالہ پانی کا آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے. ٹھیک ہے, رکھ لیا. سب سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. 21 بار. ٹھیک ہے, اس کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 100 بار پڑھنا ہے. پھر آپ نے آنکھیں کھولے بنا, آنکھ نہیں کھولنی, یہ سب آپ کا آنکھیں بند کر رہے ہو پڑھ رہے ہیں آپ, آنکھیں نہیں کھولنی, لیکن آپ کو پتا ہو کہ میں نے پانی کا پیالہ یہاں رکھا تھا, پہلے سے ہی دیکھ لیں, آپ کو پتا ہو, اس میں ہاتھ ڈال دیں آنکھیں کھولے بنا, اور ادھر واپس لا کر آپ نے اس کو یوں منہ پہ ملنا ہے. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اس طرح آپ نے منہ پہ مل دیں. یہ آپ کا پہلا سٹیپ ہوا. پہلا سٹیپ, پہلا دن نہیں, پہلا سٹیپ. اب پھر 21 مرتبہ درود شریف, 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک. اب پھر آپ نے پانی کا پیالے کے اندر ہاتھ ڈالنا ہے آنکھیں کھولے بنا, اور وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. یوں منہ پہ پھیر دینا. یہ دوسرا سٹیپ ہو گیا. اب پھر شروع کر دیجئے تیسرا سٹیپ. 21 بار درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. 21 بار. 100 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے بعد پھر آنکھیں کھولے بنا آپ نے اپنا ہاتھ پیالے میں ڈال کے یوں اپنے منہ پہ وَنَجَّيْنَاهُ پڑھتے, وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. یہ جناب آپ کا 1 دن کا عمل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ خاص وظیفہ بتا رہا ہوں میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے جن کی شادی وہ پتہ چلتا ہے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں, تو بس یہ پہلے کر دو کہ چہرے پہ رکھ کے اب آپ بیٹھو, اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے.
تو یہ آپ نے 7 دن کرنا ہے. تو میں نے آپ کو 1 دن کا عمل بتا دیا, ٹھیک ہے. اب خلاصہ پھر بتا دوں میں آپ. 1 دن کا عمل کیا ہوگا؟ 61 بار درود شریف 21 کر کے, اور 300 بار آیات کریمہ 100 کر کے, اور 3 بار وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ 1 کر کے, ٹھیک ہے. یہ اب میں خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو, تو غور سے سن لیجئے گا. یہ 1 دن کا عمل بتایا ہے اور 7 دن آپ نے کرنا ہے. اس سے آپ کی روحانیت بھی بڑھے گی. یہ ان کے لیے بھی ہے کہ جو تصوف میں قدم رکھ رہے ہیں, تو روحانیت بھی آپ کی بڑھے گی, غم بھی دور ہوگا اور آپ کا کام بھی ہو. اب وہ لوگ سن لیں جو مریض ہیں, جو بیمار ہیں, بڑی شدید مرض میں مبتلا ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایما مسلم دعا بها فی مرضہ 40 مرۃ فمات فی مرضہ. جس مسلمان نے اپنی مرض میں 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا, اور اسی مرض کی وجہ سے وہ مر بھی گیا, شہید کا اجر دیا جائے گا. اور اگر وہ شفا پا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ اکبر جل شانہ. یہ جتنے مریض ہیں وہ اسے کریے, اسے پڑھیے. یہ الترغیب والترہیب جلد 34 صفحہ 251 میں ہے یہ حدیث. تکمیل النفع جلد 1 صفحہ 27 پہ. المستدرک علی الصحیحین میں بھی ہے یہ, جلد 1 صفحہ 692 پہ. کتاب الدعاء والتکبیر والتحلیل والتسبیح ہے, یہ چیپٹر ہے اس کا. نزول الابرار بالعلم المعصور من الادعیۃ والاذکار, صفحہ 279 کے اوپر. سن رہے ہیں آپ؟ میں طویل کر گیا ہوں اس لیے کہ یہ بہت عام ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 اندھیروں, یعنی رات کا اندھیرا, 1000 فیٹ پانی کی گہرائی کا اندھیرا, اور بطن الحوت کا اندھیرا, 3 اندھیروں میں پڑا. اللہ نے روشنی میں لا کے رکھ دیا. ہم بھی آج خواہشات کے دبیز پردوں کے نیچے اور گناہوں کے اندھیروں میں پڑے ہیں. ہم سب پہ اس کو پڑھنا تو لازمی بنتا ہے. صوفیاء فرماتے ہیں 24 گھنٹے میں کم از کم 1 دفعہ سر سجدے میں رکھ کر ضرور